مور کا خفیہ باغ پہاڑوں کے درمیان بسا ایک پرسکون گاؤں تھا، جہاں ایک مہربان اور تجسس بھری لڑکی لینا اکثر ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا کرتی تھی۔ وہ آسمان پر تیرتے بادلوں کو دیکھتی رہتی، دل میں تنہائی کا بوجھ لیے۔ کاش میرا بھی کوئی دوست ہوتا، اس نے ایک دن آہستہ سے کہا۔ اسی لمحے ہوا چلی پتوئی سرسرائے، اوپر سے ایک چمکتا ہوا نیلا اور سبز پیر، جیسے کوئی جیتا جاگتا نگینا، آہستہ سے آ کر اس کی گود میں گرا۔ اسی رات لینا ایک دلفریب دائنے کی آواز پر جاگ الفاٹے جو اس کی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ اس نے باہر جھانکا تو حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ ایک شاندار مور اس کے باغ میں کھڑا تھا، جس کے پیر روشنی سے جگمگا رہے تھے۔ میرے ساتھ چلو، مور نے نرمی سے کہا۔ لینا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ ڈری نہیں۔ وہ چپ چاپ باہر نکلی اور چاندنی رات میں مور کے پیچھے چل پڑی۔ وہ جنگل میں داخل ہوئے۔ راستہ جگنوؤں کی روشنی سے چمک رہا تھا۔ درخت جھک کر جیسے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھے، نیلے سنہری اور ارغوانی پھول ان کے قدموں سے کھلنے لگے۔ لینا نے کئی دنوں بعد پہلی بار آہستہ سے ہنسی۔ جیسے جیسے وہ آگے گئی، جنگل جیسے زندہ ہوتا گیا۔ اسے لگا جیسے یہ سب اسی کے لیے تھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک شفاف دروازہ کھڑا تھا، جو شبنم کی مانند چمک رہا تھا۔ مور نے اپنی پرشکو پیر سے اسے چھوا، اور وہ آہستگی سے کھل گیا۔ دروازے کے پیچھے ایک ایسا باغ تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مدھم روشنی میں چمکتے پودے، چمکتی روشنی سے بہتے فوارے، اور بیچوں بیچ ایک سنہری پتوے والا درخت جو گرمجوشی سے جھلملا رہا تھا۔ یہاں تمہاری سچی خواہش کھل سکتی ہے، مور نے کہا۔ لینا آہستہ سے سنہری درخت کے پاس گئی اور اس کے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور دل پر ہاتھ رکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ دوسروں کو خوشی ملے، کوئی تنہا نہ رہے جیسے میں تھی، اس نے سرگوشی کی۔ سنہری درخت چمکا، پھر اس میں سے روشنی سے بھرے بیج نکلے جو آسمان میں تیرتے ہوئے چراغوں کی طرح بلند ہو گئے۔ فضا میں نرمی اور موسیقی گونجنے لگی۔ مور لینا کو واپس گھر لے آیا۔ جب وہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مڑی تو وہ ایک نرم روشنی میں غائب ہو چکا تھا۔ صبح جب لینا نے اپنے باغ میں قدم رکھا تو وہاں کچھ نیا تھا، ایک چھوٹا سا روشن کومپل، بالکل اسی جگہ جہاں مور کھڑا تھا۔ وقت کے ساتھ وہ کومپل بڑھنے لگی، اور کچھ اور بھی گاؤں کے بچے اس کی روشنی اور لینا کی مہربانی کی طرف کھینچے چلے آئے۔ وہ کھیلنے لگے، ہنسنے لگے اور کہانیاں سنانے لگے۔ لینا نے مسکرا کر دیکھا، اب وہ تنہا نہیں تھی۔